میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھا وہ خط جو اندلس کے مسلمانوں نے سلطان بایزید ثانی کی خدمت میں بھیجا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان بایزید خود کئی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے جو اندلس جانے والے مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ تھے، یعنی ان مشکلات کی وجہ سے وہ اندلس میں جہاد کرنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سلطان کی اپنے بھائی جمشید سے انبن ہو گئی تھی جو تخت و تاج کے لیے کوشاں تھا۔ اسی جمشید کی وجہ سے روم میں پوپ اور یورپی ملکوں سے بھی ان کے تعلقات کشیدہ تھے۔ پولینڈ والوں نے مولداویا پر حملہ کر دیا تھا، ٹرانسلفانیا، ہنگری اور بلغاریہ کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی۔ پوپ جولیس ثانی جمہوریہ بلغاریہ، ہنگری اور فرانس کے درمیان دولت عثمانیہ کے خلاف ایک جدید صلیبی معاہدہ تشکیل پا چکا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی فوجوں کو ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے سلطان بایزید نے مدد بھیجنے کا اہتمام کیا اور مملوکی سلطان اشرف جو کہ مصر کے حاکم تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ دونوں مل کر غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اس معاہدے پر دونوں اسلامی ملکوں کے دستخط ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ سلطان بایزید صقلیہ، جسے آج کل سسلی کہا جاتا ہے، یہاں کے ساحلوں پر بحری بیڑے سے حملہ کرے گا جو ان دنوں ہسپانیہ کے ماتحت تھا، اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے دوسرے حملوں کا اہتمام کریں گے۔ یعنی عثمانی سلطان اور مملوکی سلطان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ عثمانی سلطان سسلی کی طرف سے اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ سلطان بایزید نے اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بحریہ کو روانہ کیا، جس نے ہسپانوی ساحلوں پر چکر لگایا، وہاں کا ترصد کیا اور معلومات لی۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمال رئیس کو دی گئی تھی، جنہوں نے 15ویں صدی کے اواخر میں صلیبی بحری بیڑوں کو خوف و ہراس سے دوچار کر رکھا تھا، اور مغرب ان سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان بایزید نے بحری مجاہدین کی خوب مدد کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں اور ہسپانوی علاقوں پر کارروائی کریں۔ عثمانی مجاہدین نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ وہ ہسپانوی علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دور تک نکل جاتے اور پھر واپس آتے۔ ان حملوں میں نصرانیوں کی کافی دولت ان کے ہاتھ لگی۔ بہت سے ہسپانوی مسلمان بھی ان سے آ ملے جو بحریہ کا خاصا تجربہ رکھتے تھے، جن کی بدولت عثمانی بحریہ کو خاصی طاقت حاصل ہوئی۔ ان مجاہدین کی خدمات کو فوج میں قبول کیا گیا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ بعد میں ان مجاہدین کی ترتیب اور منصوبے کے مطابق عثمانیوں نے بحر متوسط کے مغربی ساحلوں پر بھی حملے کیے اور ان حملوں میں اپنی جدید بحری فوجوں کی خدمات حاصل کی۔ بلا شبہ جمشید کی قابل مذمت حرکتیں سلطنت عثمانیہ کی وسعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے سلطان بایزید کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بھائی کی خبروں پر مرکوز تھی اور انہوں نے اس سے ہر قیمت پر نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عمومی طور پر بایزید نے لبانتو کی خلیج میں بلغاریہ کو بحری شکست دی جو یونان کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ واقعہ 1499 یعنی 905 ہجری کا ہے۔ اگلے سال بایزید نے لبانتو کے شہر کو فتح کیا۔ یونان میں بلغاریہ کے علاقوں پر عثمانیوں کے قبضے کی وجہ سے پوپ سکندر ششم نے بلغاریہ کو عثمانیوں سے واپس لینے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں فرانس اور ہسپانیہ بھی شامل تھے۔ عثمانیوں نے فرانسیسی، ہسپانوی اور اٹلی کے پوپ کے 3 بحری بیڑوں کا سامنا کیا۔ 3 ملکوں کی متحد قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، لیکن بالآخر دولت عثمانیہ نے بلغاریہ کے ساتھ صلح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بایزید رحمہ اللہ تعالی
امن و آشتی کی طرف بہت مائل تھے۔ انہوں نے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنتوں تک محدود تھے، لیکن اب اٹلی، فلورینڈا، بابسیت اور فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے گئے۔ نیز بلغاریہ اور ہنگری سے بھی صلح کا معاہدہ طے پا گیا تھا۔